بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سانحہ پشاور نے پوری قوم کو دل گرفتہ کر رکھا تھا، پوری قوم غمزدہ تھی اور ہر درد مند پاکستانی جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سانحے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا، ہلا دیا اور اس سانحے کے باعث آج پشاور میں پاکستان کی قومی قیادت اکٹھی ہوئی اور اس قیادت کے اکٹھے ہونے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 126 دن کا دھرنا آج ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور یہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ ان سے حکومت نہیں کروا سکی، لیکن ہمارے جو 132 سے زیادہ نونحال تھے، ہمارا جو مستقبل تھے، ان کی قربانی کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ آج پاکستان کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان نیڈز یونٹی، لہٰذا انہوں نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یقیناً عمران خان نے آج ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے ان کے مطالبات پورے نہ کیے تو وہ دوبارہ بھی اپنا احتجاج شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال پر اب ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امیر مقام صاحب، کابینہ کے رکن بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما، اور آج جو پشاور کا اجلاس تھا اس میں وہ شریک بھی تھے۔ انصار عباسی صاحب، دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن۔ مشرف زیدی صاحب کالم نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مشرف صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں کافی کرٹیکل ہیں، کافی آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی نہیں ہے، آپ ایک کالم نگار ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ لکھتے بھی ہیں۔ آج جو عمران خان نے اعلان کیا ہے، کیا یہ عمران خان نے ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت نہیں دیا؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد، تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ثبوت۔ پہلا تو ثبوت یہ تھا جب یہ خود پہنچے پشاور، پوری پارٹی ان کی پہنچی۔ دوسرا اس کی جو انڈیکیشن تھی، آج جب تصویریں دیکھیں، جو گول میز تھی اس میں وہ اکراس بیٹھے ہوئے تھے اور بہت چینلز پہ جو کیمرہ تھے وہ ٹھیک طرح پین نہیں کر رہے تھے تو وہ بہت کم دکھائی دے۔ تو میں نے اس وقت کہا، دوست ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان سے، کہ یہ کاش کے اکٹھے بیٹھے ہوتے۔ پھر جب پریس کانفرنس، جب ہم نے وہ 5 بجے جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے پاکستانیوں کا اس سے ایک جذبہ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، ہمت جو ہے بڑھی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل ہیں، ان میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے ایشوز کو الگ رکھ کے ملک کے مفاد کے لیے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ابھی جو انہوں نے جو اناؤنسمنٹ دی ہے اس سے میں اس لیے نہیں کہ ہم ان کے ایشوز سے کوئی نفرت ہے یا کوئی، اس لیے کہ ان کے لیے بہت ہم ان کو تھوڑا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سٹیپ تھا یہ۔ جی، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اعتزاز حسن موجود ہیں، جو کہ آج پشاور کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی وہ شریک ہوئے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم عامر جی چودھری صاحب، آپ نے سن لیا ہوگا عمران خان صاحب نے اپنا 126 دن کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا قدم ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت قوم کو درپیش جو چیلنج ہے اور جو بہت بڑا چیلنج ہے، جو کہ کل کے سانے کے ذریعے پھر ایک دفعہ پھر اس نے اپنا چہرہ دکھایا ہے، اس کے پیش نظر عمران خان نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اور میں ان کی تعریف کروں گا اس میں۔ آج ان کا کردار اور شمولیت جو آل پارٹیز کانفرنس میں بھی رہی ہے وہ بھی بڑی مثبت رہی ہے اور میں بالکل ان کی تنقید کرتا رہا ہوں ان پر۔ اس دھرنے کے ذریعے وزیر اعظم کی کن پٹی پہ پستول رکھنے کے مصداق استعفے کے مطالبہ کرنے پر بڑا ان کا نقاد رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بالکل لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور میرے خیال میں ان کے جو مخالفین بھی ہیں ان کو بھی اس وقت اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہتر قدم ہے اور اب ذمہ داری ان کے اور حکومت کے درمیان جو معاملہ ہے دھاندلی کا،
اور دھاندلی بھی انویسٹیگیشن کا اب ذمہ داری میاں نواز شریف پر اور ان کی حکومت پر آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ اچھا چوئی صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ آپ جس اجلاس میں شریک تھے اس میں فیصلہ ہوا کہ 7 دن میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، آج وہ کمیٹی 7 دن میں ایک پالیسی بنائے گی، آپ کو امید ہے کہ 7 دن میں پالیسی بن جائے گی؟ دیکھیں، اب ہمیں نیڈ ہر کام جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنے کا وقت ہے جی، اور 132 جوان نوخیز قسم کے شہداء بچوں نے اور پھر 128 کے قریب جو زخمی ہیں اور پھر جو اڈلٹ شہداء ہیں جن میں بیویاں بھی ہیں، ٹیچر تھیں، مرد تھے، پاک افواج کے اہلکار بھی تھے اور افسر بھی تھے، اور پھر زخمی بھی جو تھے ہیں، ان سب نے ایک بات علل اعلان ہمارے سامنے کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہر کام جو ہے وہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ ارجنٹ طریقے سے ہونا اور کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 7 دن اگر مقرر ہیں تو میرا خیال ہے 5 دن میں کام ہونا چاہیے۔ اوور ٹائم کام کرے گی یہ کمیٹی، دن رات بیٹھے یہ کمیٹی، جس طرح بھی ہو اس کو اب یہ کام نبھانا ان کا فریضہ ہے اور لازم ہے ان پر۔ بہت شکریہ چودھری اعتزاز حسن صاحب، آپ کی بہت مہربانی۔ انصار عباسی صاحب، مجھے ابھی میسج آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ بھی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی۔ عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا ختم کر دیا، آج تو آپ ان کی تعریف کریں۔ دیکھیں، ہم تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں ان کی ہر پازیٹیو بات کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج عمران خان نے کہا، تو اگر بہت بریف سا کامنٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ویری ویل ڈن عمران خان۔ اور یقین جانے کہ عمران خان نے جو ہمیشہ آپ سے بھی جب بات ہوتی رہی تو میں کہتا تھا کہ آپ ان کی پالیٹکس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی ڈیمانڈ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی پاکستانیت کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اور آج جو انہوں نے کیا تو یہ ان کا قد بڑھا ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر۔ یقین جانے کہ انہوں نے اپنے قد بڑھایا ہے پورے پاکستان میں، اور پوری پاکستان کے لوگ ان کو عزت کی، مزید عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے اوپر اب کوئی جتنا بھی جو 4-5 مہینوں کے گلے تھے وہ تمام گلے ایک سائڈ پہ رہ گئے۔ جو عمران خان نے کیا پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا، اور ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ امیر مقام صاحب، آج آپ پشاور کے اجلاس میں شریک تھے اور عمران خان صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے تھے آپ، ان کی باڈی لینگویج بھی آپ دیکھ رہے تھے، آپ بھی مسکرا رہے تھے، کچھ موقع میں میں نے بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ پہلے میں ذرا بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ کیا بات کی، ذرا سنیں، دیکھیے عمران خان صاحب نے آج وہاں پہ کیا بات کی۔ مقصد یہاں آنے کا یہ تھا کہ ہم فیصلہ کریں کہ اس میں ایک کلیئر میسج دیں سب کو کہ ساری پولیٹیکل اسپیکٹرم میں لوگ اکٹھے ہیں اور وہ کنسنسس ہے، اور یہ جو ایک ہفتہ دیا گیا اس کمیٹی کو، مقصد یہ کہ ایک نیشنل پلان پریزنٹ کیا جائے۔ اچھا، تو نواز شریف صاحب جو بالکل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب نے کیا کہا، جو انہوں نے کہا وہ سنیے اور سوچئے۔ کہیں نواز شریف صاحب کو پہلے سے اندازہ تو نہیں تھا کہ کنٹینر پہ کیا ہونے والا ہے؟ میں نے ہسپتال میں جا کے ان بچوں کی بھی عیادت کرنی ہے جو یہاں پہ داخل ہیں، اگر میں نے وہاں نہ جانا تو میں بھی ان کے ساتھ کنٹینر پہ چلتا ہے۔ تو یہ بات سنی عمران خان صاحب نے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ تو امیر مقام صاحب، میں نے وہ وہاں جو مسکراہٹیں تھیں وہ آپ کو میں نے دکھائی ہیں، حالانکہ آج غم کا دن تھا لیکن اس کے باوجود مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا اپنا 126 دن کا دھرنا ختم کر دیا ہے، تعریف تو کرنی پڑے گی آپ کو۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں تو سب سے پہلے اپنے پارٹی کے ساتھ ساتھ کے پی کے عوام کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑے مشکل میں تھے، اور عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب آئے گا، میں نہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی خیر مقدم کر دیا عمران خان کے اعلان کا، نہیں مطلب ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی وہ آ گئے اور بہت پازیٹیو موڈ میں اور اچھی باتیں کی، تو اس حساب سے بھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ اس نے کل کا جو غم آیا تھا اور سارے پاکستان کے لیے بلکہ ساری دنیا میں ہر جگہ اور خاص کر کے پی کے عوام میں جو پریشانی رہے، اور پھر اس کا یہ
اعلان کرنا اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، اور ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اس نے کیا اعلان بہت اچھا کیا. تو یہ بتائیں کہ امیر مقام صاحب، عمران خان صاحب کا دھرنا تو ختم ہو گیا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے انکوائری کریں، جو الیکشن میں ریگنگ ہے اس کا پتہ لگائیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم دوبارہ بھی احتجاج شروع کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ایاز صادق صاحب کے بیگ کھل گئے اور کوئی نئی کہانی سامنے آ گئی اور آپ کی حکومت نے کچھ نہ کیا، پھر کیا ہوگا؟ یہ تو وقت کی بات ہے، وہ تو ٹائم کے ساتھ وہ دیکھا جائے گا. مگر سب سے پہلے آج کے دن میں تو بہت اچھا خبر ہے. جس طرح وہ جوڈیشل کمیشن کا کہتا ہے، تو آج بھی اس کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے تو پہلے سے لکھا ہے، میرے تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، اور بالکل ہونی چاہیے. تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے؟ آپ بالکل ہو جائیں گے، اس میں کوئی جی بات ہی نہیں. اس پہ کیا کہیں گے مشرف زیدی صاحب؟ ابھی آپ ٹویٹس کر رہے ہیں، لائیو پروگرام میں ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، آپ کریں. اس سے زیادہ لائیو کیا ہو سکتا ہے حامد بھائی، کہ مطلب ادھر بھی لائیو ہے اور ادھر بھی لائیو. ہاں، کیا بات ہے آپ کی، ہیں ڈبل لائیو کر رہے ہیں آپ. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میں آج دھرنا ختم کر رہا ہوں، لیکن ہمارے جو مطالبات ہیں اس پہ بھی کوئی توجہ دی جائے. میں نے سوال یہ کیا کہ اگر ایاز صادق صاحب کے بیگ کھل گئے، انہوں نے کوشش بہت کی کہ نہ کھلیں، اگر کھل گئے اور کوئی نئی کہانی آ گئی تو پھر حکومت جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے تو خیال ہے بہت پہلے یعنی کہ اگست سے کہیں پہلے میں نے کہا تھا وہ 4 سیٹیں تو ویسے ہی ریزائن دے کے ادھر پھر سے الیکشن کروا لینا چاہیے تھا. یہ حل ہو سکتا تھا مارچ فروری میں. اب شاید یہ نہ ہو سکے. اب وہ میں سمجھتا ہوں کھلنے چاہیے، اور اگر کھلتا ہے اور گھپلا ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو ایک کنسسٹنٹ چیز نیریٹو میں اب بیٹھ گئی ہے جو ایکچولی درست نہیں ہے، اس کو درست کرنا ابھی بھی جو ہے وہ لازم ہے، فرض ہے ذمہ دار لوگوں کے لیے. ایک چیز ہوتی ہے الیکشن ارریگولیرٹی، یعنی کہ ایک ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے میں کچھ چیزیں ٹوٹی ہوئی، ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک پسلی جو ہے وہ سائڈ پہ ہوئی ہوئی ہے اور وہ ٹھیک طرح کام نہیں کری. اور ایک ہوتا ہے کہ جا کے اس میں جان بوجھ کے چیزیں تھوڑ پھوڑ کرنا تاکہ اس میں سے وہ چیز نکلے جو آپ چاہیں. ایک ہوتا ہے فراڈ اور ایک ہوتا ہے ارریگولیرٹی. اگر ارریگولیرٹیز ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا فرض بھی حکومت پر عائد ہوتا ہے، اور اگر فراڈ ہوا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کا حل نکالنا بھی حکومت پر عائد ہے. لیکن ایک صورتحال میں بلیم جو ہے وہ سسٹم پہ جاتا ہے، دوسری صورتحال میں بلیم کسی پہ جو ہے بیٹھتا ہے. اچھا، اس میں تفریق کرنا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.